غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملبے سے مزید 117 لاشیں ملی۔ کئی لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں جنہیں ایمبولینس اور سول ڈیفنس ٹیمیں نکال نہیں پائیں۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں 124 افراد اسپتالوں میں انتقال کر گئے۔ اسرائیلی بربریت سے غزہ میں اموات کی تعداد 67,806 تک پہنچ گئی۔ غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی دستخطی تقریب مصر کے سیاحتی شہر شرم الشیخ میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس کی مشترکہ صدارت مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور امریکی صدر ٹرمپ کریں گے۔ اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کی رہنما شریک ہوں گے۔ شہباز شریف بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونی گروٹس اور یورپی کونسل کے صدر اینٹونی کوسٹا بھی تاریخی موقع پر موجود ہوں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا نفاذ، فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی جاری۔ ہزاروں فلسطینی اپنے علاقوں کو واپسی جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں مقررہ حدود میں واپسی ہوئی۔ اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو قریبی جیلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل 2000 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ آج صبح یرغمالیوں کی رہائی شروع کی جائے گی۔ مصر میں اجلاس سے پہلے یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حماس اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ اگر امن منصوبہ ناکام ہوا اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو بھرپور مزاحمت کرے گا۔ افغان طالبان اور بھارتی سپانسر فطرت الخوارج کی اشتعال انگیزیاں پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی ہلاک کر دیے گئے، متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ، 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ طالبان کے انفراسٹرکچر کو سرحدی پٹی میں وسیع نقصان پہنچا۔ کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے، ISPR نے ڈور ٹو پیغام دے دیا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ۔ کہا افغان وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گرد کی سرپرستی سے باز آئے، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہ ہے مگر دہشت گرد برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازش ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلح افواج اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ الحمدللہ سر، افغانیوں کا غرور تباہ کر دیا ہے۔ انڈیا کے سارے پالتو کتے باغ نکلے ہیں سر، پاکستانی فلیگ لہرا دیے۔ فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی میں اسپین بولٹک سینٹر میں افغان طالبان کا سب سے بڑا عصمت اللہ قرار کیمپ بھی تباہ۔ کیمپ سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کو توپسر پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی فورسز کو توپسر پوسٹ کی طرف سے پیش قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ افغان فوجی لاشیں، یونیفارم اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہوئے۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سلنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ منجبہ کیمپ میں بٹالین ہیڈ کوارٹر، منجبہ کیمپ 2 اور دورانی کیمپ بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان، انگور اڈا، چترال، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں افغان پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ ٹلی پوسٹ، برمچہ سیکٹر کی افغان شہیدان پوسٹ، جنڈو سر پوسٹ، دورمان ملا، ترکمازدئی اور خرچہ سیکٹر میں پوسٹیں تباہ۔ فطرت الخوارج کا مرکز تباہ۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر قومی قیادت یک زبان، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب اور مؤثر جواب دیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اپنے قومی مفاد اور علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی قسم کے متنازع گمراہ کن موقف پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ ساکھ ڈار نے کبھی اظہار تشویش، کہا طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملہ اشتعال انگیزی ہے۔ سینیٹر رانا سن اللہ کہتے ہیں جارحیت کا آغاز دشمن نے کیا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔